واقعہ لکھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، 90 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا، بالکل گویا تھا اپنی جوانی کے اندر، زبردست قسم کے گانے گاتا تھا، آواز بھی بڑی خوبصورت، سنگر تھا، بہترین قسم کے گانے گاتا، اس کی روزی روٹی یہی تھی، لوگ اس کی آواز بڑے زور سے شور سے سننے کے لیے آتے، بڑے پروگرام ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھلتی گئی، بوڑھا ہوتا گیا، وہ زبان کے اندر کڑک نہیں رہی، وہ زبان کے اندر مٹھاس نہیں رہی، پروگرام لگنا بند ہو گئے، لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا، جب بلانا چھوڑا تو جناب والا کو سلام بھی نہیں کرتا، گھر کے اندر سامان تھا بیچ کر کھانا شروع کیا، مکان بیچ دیا، سامان بیچے، یہاں تک کہ وقت آیا نہ گھر پاس ہے نہ سامان پاس ہے، گھر والے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکا ہے۔ اب جا کے ذہن میں آیا، اوہو میں نے جوانی 90 سال رب کی نافرمانی میں گزار دیے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے میرے رب کے راستے کے۔ آیا جنت البقیع کے اندر، قبرستان کی جھاڑیوں کے اندر بالکل چھپ کے میرے رب کے سامنے رونے لگا، شرم آتی ہے اللہ تیری مسجد کے اندر آؤں، بس یہاں قبرستان ہی ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے رہوں گا، رو رہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ بڑی غلطی کر لی میں نے، مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئی، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، اللہ تو اس کے باوجود مجھے کھلاتا رہا، آج 90 سال کی عمر میں مجھے کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی کھلاتا نہیں ہے، اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، دنیا کچھ بھی کہے، بس میں اپنے گناہوں کی توبہ تجھ سے مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ مسجد نبوی کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے ہیں، خواب کے اندر آواز سنتے ہیں، غیب سے آواز آتی، عمر تو یہاں پہ سو رہے، جا کے دیکھ جنت البقیع کے اندر میرا ایک محبوب، میرا ایک دوست بیٹھے، اس کو میری ضرورت ہے، جا کے اس کی ضرورت پہ جا کے پوری کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نیند سے اٹھے اور فوراً بھاگتے ہوئے، اندازہ کرے ادھر 90 سال کے گناہ ہیں اور ادھر آواز عمر کو سنائی جا رہی ہے، عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنی عظیم شخصیت، میرا پیغمبر فرماتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت تو ختم ہو گئی، اتنے عظیم صحابی ہیں، بھڑکتی زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین ہلتی کیوں ہے؟ کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، زمین ساکت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اٹھے، جب گئے جا کے دیکھا قبرستان کے اندر جھاڑیوں کے پیچھے ایک بابا رو رہے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہمارے کی طرح تو نہیں نا کہ کوئی عام سا آدمی بلا لیتے ہم بھاگتے ہوئے جاتے، اللہ کا پیغام مسجد کے اندر 5 مرتبہ ہوتا ہے تو ہمارے قدموں میں جان ہی نہیں رہتی، ہم مسجد کی طرف آئے تو ہمارے اندر وہ جوش ہی نہیں ہوتا، وہ بھاگ رہے ہیں۔ آگے دیکھا بابا نے، اوہو عمر آ رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ معروف بھی تھے، بڑے سخت معاملات تھے ان کے تو، دیکھو عمر آ رہے کہیں میری دھلائی نہ ہو، بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آواز دے کے کہتے مت بھاگو مت بھاگو، ٹھہر جاؤ میں آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ رک گئے، عمر کس نے بھیجا؟ کہا اسی نے بھیجا جس کو تو یہاں تنہائی میں پکار رہا تھا۔ تو کس کو پکار رہا تھا؟ کہا میں تو اس کو پکار رہا تھا جس کی 90 سال نافرمانی کی ہے۔ کہا کوئی نہیں، آج تو نے پکارا نا، دیکھ تیری خدمت کے لیے رب تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو بھیج دیا۔ یہ آتا ہے یہ بوڑھا، جیسے یہ سنتا آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہتے روتا ہے اور روتا ہے، اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، اللہ میں تو 90 سال تجھ سے دور رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، آج دل سے پکارا تو نے، آج ہی میری آواز سن لی، اللہ میں شرمندہ ہوں۔ یہی بات کہتا رہا، روتے ہوئے ہچکی بندھی، وہی زمین پہ گرا اور روح اس کی پرواز کر گئی۔ یعنی اندازہ اس بات سے کرے، میرے رب نے اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا،